أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. رب کے پیارے حبیب کا ذکر ہوگا، رب کا ذکر بھی ہوگا، رب کے پیارے حبیب کا ذکر بھی ہوگا، رب کے مقبول اور محبوب بندوں کا ذکر بھی ہوگا. موضوع تو مجھے کافی سارے دے دیے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک موضوع کے اندر ساری باتیں آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر والے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پیر و مرشد ماشاءاللہ باعمل انسان ہیں. پیر وہی ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو. پیر وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ کے اندر مصطفیٰ کا فرمان ہو. وہ پیر ہوتا ہے. جو رب اور رسول کا نافرمان ہو وہ پیر نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو کسی بزرگ کا شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. لوگ کہتے ہیں کہ سنی شعروں کے اوپر گزارا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ شعر بھی پڑھتے ہیں، قرآن حدیث بھی پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جنہوں نے یہ شعر کہا انہوں نے صحیح کہا. بخاری اور مسلم کے حوالے سے میں ایک حدیث، یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق میں حدیث سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس بزرگ نے یہ بات کہی وہ علم والے تھے. بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رب کے بے شمار فرشتے ایسے ہیں کہ وہ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے رہتے ہیں. جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. ایک دفعہ انسان درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. جب تک آپ پڑھتے رہیں گے رب کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے. جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں بھی رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضور بھی رحمت، قرآن بھی رحمت. یہ بڑا لمبا موضوع، اگر آپ کہیں تو میں آیتیں پڑھ کے سناؤں آپ کو. قرآن بھی رحمت، حضور بھی رحمت. قرآن کے بارے میں کئی آیات ہیں. ایک آیت 11ویں سپارے میں سے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. ایک اور جگہ فرمایا ہدی ورحمۃ للمحسنین.
ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے اور مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. حضور بھی ہادی، قرآن بھی ہادی اور صاحب قرآن بھی ہادی. اور ایک جگہ فرمایا ہدیٰ و بشریٰ للمؤمنین. یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو. کن لوگوں کو؟ بے ایمانوں نہیں. کنانوں؟ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آخرت کو پر یقین بھی رکھتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میری باتوں کو یاد رکھنا ہے، یہ نہ کہ میں بھی بھول جاؤں، آپ بھی بھول جائیں، کام خراب ہو جائے. تو میرے آقا کا فرمان کہ جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رب کے فرشتے بھی آتے ہیں. جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں رب کے فرشتے بھی آتے ہیں، اس محفل کے اندر شرکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر رب کا ذکر کرتے ہیں. رب کا ذکر اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں. ایسے پیر جو بعمل ہوتے ہیں وہ رب کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہ واپس جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے، حالانکہ رب سارا کچھ جانتا ہے، رب سارا کچھ جانتا ہے، پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو. وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ایک جگہ پہ تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، پاکی بیان کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری عظمت اور شان بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. رب فرماتا ہے کہ وہ جو میرا ذکر کر رہے تھے حال راؤنی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کی کہنا لا، انہوں نے نہیں دیکھا. تو رب فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں اور زیادہ ذکر کریں گے، اور زیادہ نیک عمل کریں گے، اور زیادہ حمد و ثنا کریں گے. رب فرماتا ہے پھر اور کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت مانگتے تھے. رب فرماتا ہے حال راؤہا، کیا انہیں جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں لا، جنت. رب فرماتا ہے کہ وہ جنت دیکھ لیں پھر یا اللہ اور زیادہ نیک عمل کریں گے، اور زیادہ خواہش، اور زیادہ تمنا، اور زیادہ مانگیں گے. پھر اور کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. رب فرماتے ہیں حال راؤہا، کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا، جہنم بھی انہوں نے نہیں دیکھی. بغیر دیکھنے کے ہم جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. تو رب کیا فرماتا ہے کہ اگر جہنم کو دیکھیں تو پھر زیادہ عمل کریں گے، زیادہ ڈریں گے، زیادہ نیک عمل کریں گے. تو رب فرماتا ہے کہ قد غفرت لہم، فرشتے تسی گواہ ہو جاؤ میں انہوں نے معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، انہوں نے گناہ میں. فرشتے کہنا یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، پھر دعا کے اندر بھی شریک رہا. وہ وہاں سے گزر رہا تھا یا کسی کام کے لیے، اپنے کام کے لیے آیا تھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو رب کیا فرماتا ہے لا یشقا جلیسہم، لا یشقا جلیسہم. رب فرماتا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ شقی اور بدبخت نہیں رہتا. بدبخت بھی ہو تو خوش بخت بن جاتا ہے، بد نصیب بھی ہو تو خوش نصیب بن جاتا ہے. نیکوں کے صدقے اس کی بھی بات بن جاتی ہے، رب اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. لا یشقا جلیسہم، جو بندہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی بھی بات بن جاتی ہے. اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ تھوڑی دیر اولیاء کرام اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، اور بیٹھنا چاہیے، ضرور بیٹھنا چاہیے. اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کے اندر کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں جو پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو، نیک لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو، اور کہتے ہیں ہم بخاری مسلم کو بھی مانتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ صحیح طرح بخاری مسلم کو پڑھتے ہی نہیں، کہ اس کے اندر ہے کیا کہ اللہ کے نیک لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں تو بخشش ملتی ہے. کیا ملتا ہے؟ رب کے رضا حاصل ہوتے. اگر بخشش مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ عورتوں کی چاہیے. اگر بخشش مل جائے تو پھر اور
رب فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ رب کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. رب کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، بروں کے قریب. من المحسنین، من الفاسقین، من الظالمین، من الکافرین، ایسے الفاظ نہیں ہیں قرآن میں. پورا قرآن پڑھیں. رب کی رحمت کن لوگوں کے قریب ہے؟ ان رحمت اللہ، 8واں سپارہ سورہ اعراف 8 سپارہ اندر، یہ ختم کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رب کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. جب آپ نیک لوگوں کے قریب ہوں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی صحبت کو اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ رب کی رحمت آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی. رب کی رحمت آپ کو بھی مل جائے گی. بخاری مسلم کے حدیث کے 100 بندے کا قاتل، 100 بندے کا نیک لوگوں کی طرف چل پڑا، راستے میں موت آ گئی. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے تھے، عذاب والے بھی. رحمت والے کہنے لگے اس کو ہم نے لے کر جانا ہے، عذاب والے کہنے لگے اس کو. رب نے فرمایا کہ جگہ ناپو، پیمائش کرو کہ اس کی بستی قریب ہے یا نیک لوگوں کی بستی قریب ہے. اگر میرے نیک بندوں کی بستی قریب ہے تو پھر اس کو رحمت والے لے جائیں. پھر اس کو، وہ بندہ ان نیک لوگوں کی بستی کے اندر ابھی گیا نہیں تھا، داخل نہیں ہوا، ان کے ساتھ ملاقات نہیں، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، ان کی زیارت نہیں کی، اس بستی کے اندر بھی راستے میں وہ مرا ہے، جا رہا تھا نیک لوگوں کی طرف، رب نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا. یہ تو نیک لوگوں کی بات ہے. جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ بندہ چاہے گناہگار ہو لیکن بے ادب نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو گناہوں کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بات نہیں. ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ بندہ گناہگار ہو لیکن ہو با ادب ہو. حضور کا بھی بے ادب نہ ہو، صحابہ کا بھی بے ادب نہ ہو، اہل بیت اطہار کا بھی بے ادب نہ ہو، اولیاء کرام کا بھی بے ادب. یہ ساری چیزیں صرف سنیوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور کسی کے اندر. یہ رب کا خاص کرم ہے. بندہ گناہگار ہو لیکن بے ادب نہ ہو تو بات بن جاتی ہے. اگر نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، بڑی بڑی داڑھی ہو، تسبیح پھیرتا ہو بے ادب، حضور کا بے ادب ہو، صحابہ کرام کا بے ادب ہو، اہل بیت اطہار کا بے ادب ہو، اولیاء کرام کا بے ادب ہو، تو پھر قبر کے اندر بھی جوتیاں، حشر کے اندر بھی جوتیاں. اس کے نیک عمل کسی کام کے نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. بے ادب جو ہوتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جو ادب والے تھے نا، جو لوگ ادب والے تھے، ان کے دلوں کو رب نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے چنا، منتخب کیا، اور فرمایا ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ کسی کے بے ادب نہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ کے جو نیک بندے ان کی بے شمار نشانیاں، خوبیاں قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں. تیسرا سپارہ سورہ آل عمران، وہاں ہے کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صرف تو گل سنے جوانی نعرہ چلو پھر لا لینا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، رب نے ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کی نشانیاں، ان کی علامات بھی بیان کی ہیں کہ اللہ جہاں نیک بندہ اس طرح دا ہوتا ہے تاکہ ویکھن والے نو پتہ لگ جائے کہ سچا کہہ رہا ہے تو جھوٹا. کہ رب نے جنتی لوگوں کا ذکر کیا، کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا. الصابرین. ایک ایک لفظ کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. صرف سمجھانا مقصد ہے. مجھے بار بار یہ حکم ملا کہ اصلاحی گفتگو بھی ہونی چاہیے. میں چلو اصلاحی گفتگو بھی کر دیں گے.
اصحاب، آگے حضور کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر بات مل جائے، ہر بات آپ کو مل جائے۔ آپ کا وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، یہ قیمتی وقت ہم آپ کا ضائع نہ کریں۔ الصابرین، فرمایا جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، وہ صبر والے ہوتے ہیں، بے صبر نہیں ہوتے۔ الصابرین، جنتی لوگ بے صبر، ہر حال میں ہر حالت میں وہ صبر کرتے ہیں۔ الصابرین والصادقین، وہ سچے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں ہر حال میں ہر حال، جھوٹ نہیں بولتے۔ دو، الصابرین والصادقین والقانتین، وہ لوگ فرما بردار ہوتے ہیں، ادب والے ہوتے ہیں، بے ادب نہیں ہوتے۔ وہ لوگ فرما بردار ہوتے ہیں، نافرمان، جو فرما بردار ہے وہ ادب والا ہے، جو نافرمان ہے وہ، مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو ہم اس کو ادب والا کہتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں۔ استاد کا نافرمان ہو، بے ادب۔ پیر کا نافرمان ہو، تو جو رب اور رسول کا نافرمان ہے، دشمن ہے، وہ ادب والا ہے۔ وہ نافرمان جو وہ بے ادب ہے وہ ناکام ہے، جو فرما بردار جو ادب والا ہے وہ کامیاب ہے۔ اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ والمنفقین، وہ سخی ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا۔ مومن بندہ، اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ رحم دل ہوتا ہے، سخت دل۔ میرا کہنا فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ سخی رب کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور۔ اور بخیل بندہ رب سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، جہنم کے قریب۔ فرمایا جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ بہتر ہے، رب کو زیادہ محبوب، زیادہ پیارا ہے۔ والا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، کہ بخیل ایک عابد ہو، دن رات رب کی عبادت کرتا لیکن ہو بخیل۔ فرمایا بخیل عابد سے جاہل سخی رب کو زیادہ محبوب، زیادہ پیارا ہے۔ پھر رب کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، رب ایک کے بدلے 10 بھی دیتا ہے، 70 بھی دیتا ہے، 700 بھی دیتا ہے، اسے دگنا بے حساب بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جو رب کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ زمین کے اندر بو دیا جائے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 7 بالیاں اس ایک دانے سے نکلے ہیں۔ کتنی؟ 7 بالیاں، ٹھیک ہے۔ سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ لگے تو ایک دانے کے بدلے میں کتنے آپ کو ملے؟ 700۔ کتنے مل گئے؟ پھر 700 پہ رب نے بس نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ ایک کے بدلے 700 دوں گا، نہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، رب اس سے دگنا بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رب اس سے دگنا بھی کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، رب وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر رب کی عبادت کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، رب سے بخشش مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے رحمت دا دروازہ۔ تو رات کے پچھلے حصے میں رب بھی اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا 19ویں سپارے میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما،
کہ رب کے نیک بندے ساری ساری رات عبادت الہی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اور صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رب کے سائے کے اندر 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ بتائے گئے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ اور ایک بندہ وہ بھی ہے جو رب کے رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ بھی بڑا عمل ہے۔ تو وہ 7 کون سے ہیں؟ عدل و انصاف کرنے والا مسلمان بادشاہ، اپنی زندگی عبادت الہی کے اندر گزارنے والا، رب کی رضا کے لیے محبت کرنے والا، رب کی رضا کے لیے، کسی لالچ کے لیے نہیں، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا کہ مسجد سے باہر نکلے تو اس کا دل کرے پھر دوبارہ میں مسجد کے اندر جاؤں۔ فرمایا جو بندہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی، حضور کا یہ فرمانا۔ اور میرے آقا نے اس بات کے ثبوت میں قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، فرمایا رب کے گھر کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ سمجھ لگ رہی میری باتوں کے کہ نہیں لگ رہی؟ نہ لگے تو دس دینا ہے، پنجابی کو اردو کو جس طرح میں کہو ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، پہلی صفت وہ رب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، والیوم الآخر، ان کا آخرت کے اوپر بھی ایمان، آخرت پر حق ہے، جزا سزا پر حق ہے، جنت جہنم پر حق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا پر حق ہے، حساب و کتاب پر حق ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نمازی ہوتے ہیں، جنہیں مسجد نال محبت کردن ہو نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی نہیں ہوتے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رب اگر ان کو مال دے تو اس مال کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرمان کہ تھوڑا مال بہتر ہے زیادہ مال سے، تھوڑا مال بہتر ہے، وہ تھوڑا مال جس کا شکر ادا کر سکو، جس کا حق ادا کر سکو، وہ زیادہ مال کہ جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، حق ادا نہ کر سکو، وہ جہنم میں لے جائے گا، وہ جہنم کے اندر ہے۔ کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ چوتھے سپارہ۔ اور آگے 10 میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ زکوٰۃ نہ دینے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ اور سود کے بیان میں میں نے حدیث پڑھی، سودی بندہ جو ہے اس کے اوپر بھی رب نے لعنت فرمائی، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اوپر بھی رب نے لعنت فرمائی۔ اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے ایک تفسیر کے اندر کہ جو بندہ نماز بھی پڑھے زکوٰۃ بھی دے وہ رب کا بھی حق ادا کر رہا ہے، خالق کا بھی حق ادا کر رہا ہے، مخلوق کا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ نماز روزہ امیر کے اوپر بھی فرض، غریب کے اوپر بھی نماز روزہ، غریب تے بھی فرض تے امیر تے بھی، جرا نماز غریب تے بھی فرض ہے، غریب نے معاف کوئی نہیں، روزہ غریب تے بھی فرض ہے، غریب نے معاف، لیکن یہ جو زکوٰۃ جو صاحب مال صاحب نصاب اس کے اوپر فرض ہے، جو صاحب مال صاحب نصاب نہیں اس کے اوپر فرض ہے۔ حج من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ جرا بندہ جانے کی طاقت رکھتا وہ بچ گیا، جو بندہ جانے کی طاقت رکھتا ہو پھر نہ حج کرے۔ فرمایا چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، سانی ہو جا مسلمان نہیں چاہیے، سانی ہو جا مسلمان۔ بنی علیہ السلام علی خمسن، اسلام دی بنیاد 5 چیزیں رکھی گئی ہے، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، رمضان، روزے تے حج۔ تو میں کی عرض کر رہا سی کہ مسجد وہ لوگ آباد کرتے ہیں یہ صفات، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ،
رب کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، صرف رب سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ہم رب سے نہیں ڈرتے، دوسروں سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ چودھری صاحب سے ہم ڈرتے ہیں۔ جو رب سے ڈرتا ہے نا اس سے سارے ڈرتے ہیں، جو مخلوق خدا سے ڈرتا ہے نا پھر وہ ہر بندے سے ڈرتا رہتا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے، بلکہ مخلوق خدا اس سے ڈرتی ہے۔ تو جرا بندہ مخلوق کو لو ڈرتا ہے پھر وہ ہر بندے کو لو ڈر۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، رب فرماتا ہے لوگوں کو نہ ڈرو، میرے کو ڈرو۔ فلا تخشوهم واخشونی، انہیں کو ڈرو، میرے کو ڈرو۔ واللہ حق ان تخشا، رب اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو رب سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر۔ زندگی بھی فرما برداری کے اندر گزارو، موت ہے تو فرما برداری کے اندر، نہ فرمانی کے اندر نہ ہے۔ نہ فرمان ہو کر مرنا یہ خوش نصیبی نہیں، فرما بردار ہو کر بندے مرے تو یہ خوش نصیبی ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ رب کا فرمان قرآن پاک ہے تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ عام جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ عنقریب وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں جو عصا ہے یہ عنقریب کے معنی میں نہیں، یہ یقیناً کیا؟ یقیناً وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ، ایک تو یہ کہ جو رب کے ساتھ جو مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، دوسری بات وہ عرش الہی کے سائے کے اندر ہوگا۔ پھر جو بندہ پوشیدہ طور پہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، تو جب بندہ ایسے کرتا ہے دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، رب ناراض بھی ہو تو راضی ہو جاتا ہے، رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ختم ہو، کیونکہ یہ کام رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جو نیک عمل بندہ پوشیدہ طور پہ کرتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جو کام لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث کہ قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ رب فرمائے گا تجھے فلاں فلاں نعمت دی، فلاں دی، فلاں دی، فلاں دی، ساری نعمتیں رب کے ان کی سنا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیرے نام کے اوپر جان قربان کر دی۔ رب فرمائے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں سٹو، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے ذلیل و خوار کر کے، جان بھی دی فائدہ بھی نہ ہوا۔ دوسرے نمبر پہ مولوی صاحب کی باری آ جائے گی، دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر شہید، دوسرے نمبر پہ شہید اگر رب کے رضا کے لیے کام کرے تو ایک شہید کے بدلے 70 گناہگار جنت کے اندر جائیں گے۔ ہاں جی، عالم کی باری آئے گی تو حضور کی حدیث ہے کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ فرمایا قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے، انبیاء بھی، علماء بھی، شہداء بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اس کے علاوہ مختصر کرتے ہیں۔ رب فرمائے کہ میں نے تجھے فلاں فلاں نعمت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ بڑا دین دا علم حاصل کیتا ہے، بڑی تبلیغ کی تھی، بڑا دین دا کام کیتا ہے۔ رب فرمائے گا انہیں بھی منہ دے بل کے جہنم میں سٹو، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی شہید جڑا شہید ہویا ہے وہ یہ چاہتا سی کہ میری تعریف ہوئے، لوگ میری تعریف کرنے میں بڑا مجاہد ہے، بڑا کام کیتا ہے نا، تعریف واسطے۔ مولوی دین دا کام کیتا ہے، تقریراں کیتے ہیں، سورہ لائیاں نا جی، بلے بلے کیا ہے، مول صاحب نے وٹ کر دیتے ہیں، ہاں جی، انہوں جہنم میں سٹو۔ یہ تو لوگوں نے بکھانے واسطے کرتا رہا، دنیا دا مال کٹھا کرنے واسطے کرتا رہا ہے۔ تیسرے نمبر سخی آ جائے گا، رب مت نے فلاں فلاں نعمت دی، تو میرے واسطے کی کیتا ہے؟ یا اللہ بڑی سخاوت کی تھی، تیرے راہ وچ بڑا مال میں خرچ کیتا ہے۔ رب فرمایا تم ہی جھوٹا ہے، تمہارا میرے کول کوئی اجر نہیں ہے، تمہارا میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، یہ کام جو تم نے کیا میری رضا کے لیے نہیں کیا، جو کہ تم چاہتے تھے وہ مل گیا تجھے، جو تم لینا چاہتے تھے وہ تجھے میری، تم اپنی تعریف چاہتے تھے وہ تمہاری تعریف ہو گئی، انہیں بھی منہ دے بل کے سیدھو جہنم میں سٹو۔ شہید بھی گیا، مولوی قاری بھی گیا، سخی بھی گیا۔
جو بھی کام کرنا ہے رب کی رضا کے لیے اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو لیکن ہو رب کی رضا کے لیے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ 7 بندے ہیں کہ مسجد سے محبت کرنے والا، پوشیدہ طور پہ صدقہ دینے والا، پھر بندہ گناہ کرنے کے اوپر قادر ہو، رب سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائے، بندہ گناہ کر